السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ پروگرام ڈیبیٹ میں آج میرے مہمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا، چیئرمین سنی اتحاد کونسل۔ ایک ایسا وقت جس وقت پاکستان حالت جنگ سے ابھی نکل کر آیا ہے، ابھی سیز فائر ہوا ہے، پاکستان کی عوام ممنون اور مشکور ہیں اور وہ فخر کر رہے ہیں اپنے ان جانباز سپاہیوں پر جنہوں نے وطن عزیز کا دفاع کیا۔ لیکن وہ وقت جب عوام ان پر فخر کر رہی ہے، وہ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ کس کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جو گفتگو کی اس تمام معاملے کو سم اپ اور سمرائز کرتے ہوئے، اس میں حیران کن طور پر بڑا خصوصی تذکرہ تھا پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا، پاکستان کی یوتھ کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا۔ کیا کہا گیا تھا سنیے۔ حامد رضا صاحب، سیز فائر ہو گیا انڈیا کے ساتھ، تو ایک سیز فائر لائن آپ لوگوں کے درمیان بھی ہے، وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سیز فائر کا بھی کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے جس قسم کی اس وقت سینٹیمنٹس اور گفتگو سامنے آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے ان تمام شہداء کہ ہم مقروض ہیں، ان کی فیملیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ پوری قوم یکجا بھی ہو چکی ہے اور پاکستان نے یہ جنگ جیتی۔ وہ بارڈر پر لڑائی لڑنے والے ہمارے غازی، وہ اپنی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے شہداء، ان کا تعلق سویلینز سے ہو، ان کا تعلق پی اے ایف سے ہو، ان کا تعلق ہمارے بارڈر پر جان دینے والے جوان سے ہو، ہر کوئی اکراس دا بورڈ، اور پھر وہ تمام سوشل میڈیا واریئرز، وہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جس نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ان سب کو مبارکباد۔ سیز فائر ہندوستان کے ساتھ ہو گیا، وچ آئی ڈاؤٹ کہ زیادہ لمبا عرصہ چلے گا، کیونکہ جس طریقے سے اس بے شرم اور مینٹلی سک آدمی مودی کو رسپانس دیا گیا ہے اور جس ہزیمت کا مظاہرہ اسے کرنا پڑا ہے، وہ اس سے آپ کسی بھی غلط حرکت کی توقع کر سکتے ہیں، اور اس خدشے کا اظہار گزشتہ روز عمران خان صاحب نے جیل سے بھی کیا۔ اللہ کرے وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ چونکہ مینٹلی اپسیٹ ہے، انڈر پریشر، بالکل جی۔ اچھا، جہاں تک پاکستان کے اندر سیز فائر کی بات ہے، سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام پارٹیز کا، تمام سوشل میڈیا کے واریئرز کا اور پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے، تو ان کے اس پیغام سے ایک قومی یکجہتی کا میسیج گیا ہے۔ یہ آگے چلے گی یا نہیں، اس کے اندر جب تک مریم نواز کی زبان کی شر انگیزی بحال رہے گی، مجھے اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے بیانات، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شی کوڈ ایکٹ ایز اے اسپوائلر؟ شی از ایکٹنگ ایز اے اسپوائلر ایکچولی۔ آج آپ ان کی تقریر ملاحظہ کر لیں، جو تقریر انہوں نے محترمہ نے فرمائی ہے، جو بھاشن انہوں نے ہمیں دیا ہے، انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ رفیل ہم نے گرا دیا ہے۔ میں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے، کیونکہ شی از اے پولیٹیشین، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے بیان کر دیا، اس میں ایسا کیا ہے؟ میں اب خاتون ہیں، نہیں، بطور سیاستدان جس طرح آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، آپ اپنے حریفوں کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ ان کو نیچا دکھاتے ہیں، آپ ان کے نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو شی آلسو ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ۔ اب میری بات سنیے گا، جنگ سے پہلے ماحول بن گیا، ڈرونز آنے شروع ہو گئے، پورے ملک میں ایک کیفیت ہو گئی۔ اس سے پہلے چیزوں کا 22 اپریل سے میدان سجنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اس دن سے لے کے آج کے دن سے پہلے تک آئی نیڈ ون سنگل اسٹیٹمنٹ اگینسٹ مودی اور اگینسٹ انڈیا بائی نواز شریف، بائی شہباز شریف، بائی مریم نواز۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف کا کردار بتایا ہے اس جنگ میں، آپ تو معترض ہیں نا، آپ ہمیں بتائیں کہ کس پولیٹیکل لیڈر نے سب سے بہترین کردار ادا کیا؟ آپ کی اسیسمنٹ میں آپ پہلے سن لیں۔ تو میاں صاحب کی زیر نگرانی سارا آپریشن ڈیزائن ہوا ہے، یہ سارا جو ایگزیکیوٹ ہوا ہے، پاکستان نے جنگ جیتی ہے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں کہوں جی کہ میاں صاحب یقیناً ABCD ٹائپ تجزیہ کار نہیں ہیں۔ تجزیہ کار ہونے کے لیے بڑا نالج چاہیے، بڑی تحقیق چاہیے، آپ کا ویژن چاہیے، آپ کا مطالعہ چاہیے۔ میاں صاحب ان تمام کوالٹی سے محروم ہیں، تو وہ تجزیہ کار ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ وہ تجزیہ کار ہیں۔ ہاں، JKL ٹائپ سیاستدان ضرور ہو سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے پروو کیا ہے۔
Yes, he is not ABCD type of a tajziya kar, but he is JKL type of a politician. یہ کون سا ہوتا ہے جی JKL؟ بس درمیان میں یہ بھی لگا دیں, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا, میں ابھی آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. JKL سے ہی سمجھ آ جانی چاہیے. وہی ڈیفنس منسٹر جس نے کہا افواج پاکستان کے بارے میں جو ہرزہ سرائی پچھلے 30 سال سے کرتا رہا پارلیمنٹ میں, وہ ان کا ڈیفنس منسٹر. وہی میاں نواز شریف جس نے کہا کہ کارگل میں افواج پاکستان نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا, وہ ان کا لیڈر. وہی ڈیفنس منسٹر پریزیڈنٹ جس نے یہ کہا کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا, وہ ان کا لیڈر. یہ وہ تمام, اور ایک آپ ڈان لیکس لے لیں, جو مرضی چیز لے لیں, اب وہ بندہ وہ وار اسٹریٹجیز بتا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا مذاق کرنے, حصے مزاح آپ کو اس جنگ میں نظر آیا جب لوگ ڈرونز گرا رہے تھے, میزائلز کے پاس بیٹھے تھے, the way they were relaxed. تو یہ بھی عظمہ بخاری صاحب کی طرف سے ایک نیا لطیفہ مارکیٹ میں چھوڑا گیا ہے تاکہ لوگ محظوظ ہو سکیں, لوگ اس کیفیت کو انجوائے کر سکیں. کیا کیا نواز شریف نے؟ باقی جماعتوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. 3 پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ سارا ڈیزائن کیا تھا, جو آپریشن ہوا ہے, جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا اور انڈیا کو جو جواب دیا گیا, اس پر آپ نے موقف رکھ دیا. بلاول نہیں, میں نے بھی رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ رکھیے گا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا. ویری اسٹرانگ ورڈ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دی گئی. آپ کی جماعت کی اسٹیٹمنٹ کیسے آپ کے خیال میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, بلاول زرداری صاحب نے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دی, ہمارے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے, ہیں, بہت سخت ہیں, لیکن جس بندے نے پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہے, آواز بلند کی ہے, وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ. سو آئی اپریشیٹ دا اسٹیٹمنٹ آف بلاول بھٹو زرداری. اب میں آپ کو ڈفرینس بتانے لگا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب, میچ جب سٹارٹ ہونے لگتا ہے نا سر, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کا تعین کر لیتے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں کھیلتے وہاں پہ. آپ کا فیورٹ یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے پلوامہ کے اٹیک سے لے کے آج کے دن تک انہوں نے اپنی ٹیم کا تعین کر چکے ہیں. ان کے گلے میں پاکستان کا جھنڈا ہے. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ مودی, اباؤٹ مودیز پالیسیز, اباؤٹ RSS اپروچ, اباؤٹ ہندتوا اپروچ اینڈ ایوری تھنگ. سو عمران خان کی ٹیم تھی ٹیم پاکستان. صحیح. بلاول زرداری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. ٹیم پاکستان تو میاں صاحب تو وہ مقصد آپ سمجھ لیں, وہ تماشائی تھے جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. ان کا دل انڈین جاتی عمرہ میں تھا, مجبوری یہ تھی, رہ یہاں پر رہے تھے. دوران جنگ وہ سیانے ہمارے پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ جو تھپڑ یا چپیڑ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینی چاہیے. ٹھیک ہے, جب لڑائی ختم ہو گئی, ہم نے جنگ جیت لی, اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دے دی, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کود پڑے ہماری سپورٹ کرنے کے لیے کہ جی بڑا انہوں نے اسٹریٹجائز کیا, یہ چیزیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے آؤٹ کم کا انتظار کر رہے تھے, انتظار ہی کر رہے تھے. اچھا, انہوں نے مبارکباد کیا دی ہے, آپ ان کا ٹویٹ نکالیں, اس میں شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر PF کے پائلٹس کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر مودی کو کنڈیم کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر غازیوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر ہندوستان کے خلاف بات کی گئی ہے؟ نہیں کی گئی. ناٹ ان تجزیہ کار نہیں ہے نا کہ صبح دوپہر شام اس کے اوپر بات. اچھا, پھر وہ ٹرمپ ABC ٹائپ تجزیہ کار ہے جس کا نہ ملک تھا, جس کا نہ سٹیک تھا, جس کا نہ ریجن تھا, جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو کے تو بار بار اس کے اوپر ٹویٹس کر رہا ہے, میڈیا سے بات کر رہا ہے ریگارڈنگ پاکستان اینڈ انڈیا کنفلکٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور جو ہماری لیڈرشپ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھی, مودی انڈیا سے بول رہا ہے, راہول گاندھی دوران جنگ مودی کے پاس چلا جاتا ہے, تمام انڈین پارٹیز ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں, پاکستان میں تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں. نہیں نظر آتا تو نہ نواز شریف نظر آتا ہے, نہ شہباز شریف نظر آتا ہے, نہ مریم نواز نظر آتی ہیں. یہ موصوفہ جو فرما رہی تھی 9 مئی کا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کروانے والی مسلم لیگ نون تھی. 9 مئی کے اندر لوگوں کو ایجیٹیشن موڈ میں لے جا کے لوگوں کے جذبات کو ابارنے والے لوگ ان کے تھے. کیوں عمران خان کہتا ہے کہ CCTV فوٹیج لے کے آئیں؟ اب لے کے آئیں نا کہ کون کون سے لوگ تھے جو لوگوں کو گھسیٹ کر کے فورسفلی ان چیزوں کی طرف لے جا رہے تھے. تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے نا. جہاز دیکھیں, جہازوں کی محترمہ نے بات کر دی, رافیل گر گیا تو J-10C لے کے کس نے دیا تھا, اس کا معاہدہ کس نے کیا تھا؟
عمران خان صاحب نے. کے دور ہاں تو میں پھر جو ہوا تھا، جس کا لیکن کریڈٹ ہے وہ تو دینا اسے. ان کی باتوں سے تو نہیں گرا. یہ تو زبان کے نشتر چلانے والے لوگ ہیں, ان کی پاکستان سے کوئی ہمدردی اچھا، آپ نہیں کی ہے سر. گفتگو سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ سیز فائر نہیں ہو رہا. نہیں, with this kind of an approach کہ ہمارے سوشل میڈیا نے جو رول, اچھا میں یہ عیسیٰ نقوی صاحب میری بات بھی نہیں ہے, اس کے اسٹیٹکس آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے, آفیشیل پیجز نے کتنے ٹویٹ کیے, پی ایم ایل این نے کتنے ٹویٹ کیے. یہ تو اس میں ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکے. کمپیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو 80-20 کی ریشو پہ ہم سے پیچھے ہار گئے ہیں. 20 سے بھی کم ہے, 10% کا ٹوٹل رول ہے. ہم نے یہ سب کچھ کیا اپنی ریزرویشن کے باوجود, کیونکہ مسئلہ پاکستان کا تھا. پاکستان ہماری جان ہے. ہمارے آپس کے انٹرنل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ہمارے آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میں نگیٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر اس قسم کی زہر فشانی یہ محترمہ جاری رکھیں گی تو پھر نہیں رہ سکے گا. میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, اور اس کی ذمہ داری اب ریاست کے اوپر ہے. کچھ تبدیل ہوا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس تمام وقت کے دوران تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کی قیادت کو, آپ کو یا آپ کے نالج میں ہو کہ اپروچ کیا گیا, کہیں کوئی بات, کوئی ملاقات, کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیں کچھ چیزیں مختلف ہوئی ہیں. ایک گزشتہ روز ملاقات, آپ لوگ بہت کوششیں کر رہے تھے, نہیں ہو رہی تھی, وہ ملاقات ہو گئی. ملاقات سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اٹس ریلیٹیولی ویری پازیٹیو اگینسٹ انڈیا, اور اس میں کوئی انٹرنل معاملات کے اوپر بات نہیں کی گئی. اس سے پہلے جب فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی تھی, اس کا بھی ایک ٹویٹ جو آیا تھا وہ بھی بڑا اس حوالے سے پازیٹیو تھا, آر ایس ایس اور مودی کے حوالے سے تھا, وہی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے خطوط آ رہے ہیں جیل سے, پیرول کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, کچھ ایسا ہو رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم اقتدار میں لے کر آئے, جن کو اتنا عرصہ پروٹیکٹ کیا جاتا رہا, جب وقت آیا ملک کا تو وہ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. ان گھروں میں جہاں پر مودی بغیر ویزے کے شادی پہ بلایا گیا اور اس کو پگ پہنائی گئی. میرے گھر تو نہیں آیا تھا, عمران خان کے گھر تو نہیں آیا تھا, کس کے گھر آیا تھا؟ رائیونڈ آیا تھا نا, میاں نواز شریف نے بلایا تھا. آج تک کسی نے, جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے, انہوں نے اس کے اوپر کویسچن کیا. اب وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں ادراک ہے کہ یہ لوگ 3 سال سے مار کھا رہے ہیں, تحریک انصاف والے, ان کے اتحادی, ان کے اوپر سب کچھ ہو گیا. لیکن جب پاکستان کی بات آئی تو یہ اپنی ریزرویشنز کو پیچھے ہو کے بینگ اے نیشنلسٹ یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کوئی ifs and buts نہیں کیا, ہم نہیں کریں گے ifs and buts. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس ہو رہا ہے, نوٹس ہو رہا ہے, اور اگر نہیں نوٹس ہو رہا تو پھر ایک اگلا ظلم ہو رہا ہے. نوٹس ہونا چاہیے یہ چیز, اور میرے خیال میں یہ ہو رہا ہے. ملاقات ہوئی, اچھا ملاقاتیں روکی جاتی تھیں, کیا کل ملاقات ہوئی ہے تو کیا کہا عمران خان نے؟ یہ فوج میری ہے, یہ ملک میرا ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا نے اور پاکستان کی عوام نے اور واجب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے, دشمن کو جواب دیا ہے, وہ قابل تحسین ہے. جاگتے رہنا, آنکھیں کھلی رکھنا, ہندتوا کی سوچ کا بانی خدا نہ خواستہ دوبارہ کو حرکت نہ کرے. یہ مجھے نواز شریف سے کہلوا کے دیں کہ آر ایس ایس کی سائیکی کا بانی یہ مودی ہے, مجھے کہلوا کے دیں کہ گجرات اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قاتل نریندر مودی ہے. اس کے لیے آپ کو ABCD ٹائپ تجزیہ کرنی چاہیے, آپ کے دل کے اندر درد ہونا چاہیے. سر یہ کہے نواز شریف, یہ کام میں نہیں کر سکتا, چودھری اعتزاز کوئی بھی نہیں کروا سکتا نواز شریف سے سر یہ کام. آن فلور آف دی سینٹ میں پوری پارلیمنٹ میں, آپ چوہدری صاحب نے تو کہا تھا نا میں کھانا کھلاؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ جو نابیناؤں کے لیے ہسپتال ہے اس میں 1 لاکھ روپے چندہ دوں گا ایک دفعہ کلبھوشن کا نام لے دیں. سر کلبھوشن چھوڑیں, میاں نواز شریف یہ کہہ دے کہ مودی راسکل ہے, جو کہ ہے, مودی مسلمانوں کے خون کا قاتل ہے. میرے سن لیں, یہ 3 باتیں آپ کہلوا دیں, پاکستان کے جس ادارے میں کہیں گے میں اپنی جائیداد وہاں پہ ڈونیٹ کروں. نہیں, بٹ ایز کوئی بندہ, یعنی کہ ظاہر ہے کہ چلیں ابھی تو وہ پرائم منسٹر نہیں سر, نہیں ابھی پرائم منسٹر کیوں, پارٹی کا بانی وہ نہیں ہے, ایسی زبان تو استعمال نہیں کرے گا نا. اچھا کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ مودی پاکستان کے بارے میں چارج شیٹ کرے, مودی ہماری کہے کہ یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں ایز اے ریاست پاکستان. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے عیسیٰ نقوی صاحب, لیٹ می گیو دا چارج شیٹ. 26 ہمارے افراد جعفر ایکسپریس میں شہید ہوئے سر, اعداد و شمار غیر سرکاری زیادہ ہیں, سرکاری 26 ہیں. ہم نے انڈیا سے کنڈمنیشن مانگی حالانکہ یہ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ را کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, انہوں نے یہ پلان چیک آؤٹ کیا, انہوں نے یہ آپریشن کروایا, ان کے پپٹس جو ہیں وہ یوز ہوئے. کیا ہم نے انڈیا سے ریاست یہ فوج نے تو نہیں کرنا تھا نا, یہ تو کرنا تھا آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے. کیا پاکستان نے انڈیا سے پروٹیسٹ کیا
کیا پاکستان نے اپنے سویلینز کی شہادت پر کینڈمنیشن مانگی؟ کیا انڈیا نے اپنے آپ کو فوراً، یہ تو لیٹے پڑے ہیں ہمارے 18 لوگ جو ہیں انہیں اس ملک میں اسیسینیٹ کر دیا رو نے، یہ چارج شیٹ ابھی آئی ہے نا، یہ اب کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں خاموش تھی یہ حکومت گزشتہ 2 سال سے؟ کیوں نہیں بولی یہ کہ ہمارے لوگوں کو رو یہاں پہ مرڈر کروا رہی ہے، اسیسینیٹ کروا رہی ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہے. ابھی بھی پارلیمنٹ میں جتنی چھوٹی تقریر میاں شہباز شریف نے کیا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. 26ویں ترمیم کے لیے تو نواز شریف ماسک چڑھا کے تو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائے، ABCD ٹائپ تجزیہ کار بن جائے، وہاں پر غلط شعر سنانا شروع کر دے. لیکن جب پاکستان کی سلامتی کی بات ہو تو نواز شریف ABCD بن کے منہ پہ چپ کی ٹیپ لگا کے تو گھر میں بیٹھ جائے. آپ کچھ چیزیں مثبت ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ان لوگوں کو جو فتنہ انگیز لوگ ہیں انہیں آپ لگام ڈالیں گے، یہ اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. بٹ ود دس کائنڈ آف این اپروچ، اگر یہ ہمیں چیلنج کریں، یہ تو ہمیں کہتے تھے ہمیں انڈین پراکسیز ہیں پاکستان، جو پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، کمنگ بیک ٹو دیٹ، کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی بڑے سیاسی رہنما کی رہائی کی صورت میں، کوئی CBMs ہونا چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی صورت میں ہوگا؟ سارے عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. آپ بڑا رہنما کہہ رہے ہیں، میں عمران خان کہہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی بھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو صحیح بات کر رہی ہیں، ان کو بالکل باہر آنا چاہیے. اب تو ادراک ہو گیا ہوگا نا ہونے والوں کو بھی کہ آپ نے ہمیں 3 سال مارا، ہم تو ملیٹنٹ نہیں بنے، ہم نے تو نہیں کہا آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گونپا، ہم نے تو نہیں کہا آپ نے جنگیں ہاری ہیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ ڈیفنس کا بجٹ کھا گئے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کی ترقی کو بریک لگوا دی. ہم مار کھاتے رہے، پولیٹیکلی ریزسٹ کرتے رہے، کہا آپ نے پولیٹیکلی ریزسٹ. وہ تو آپ پہ دیکھیں ایک چارج شیٹ تو بہرحال موجود ہے نا تحریک انصاف کہ تحریک انصاف نے فلاں کیا، 9 مئی کیا، ہم 28 مئی والے ہیں، یہ 9 مئی والے ہیں. جنرل جہانگیر کرامت، جنرل آصف نواز جنجوعہ، جنرل راحیل شریف، جنرل پرویز مشرف، جنرل کیانی، جنرل باجوہ، کیا کیا نہیں کہا میاں نواز شریف نے اور اس کی پارٹی نے. چلیں وہ بحث اب کہیں اور چلی جائے گی. فائنلی مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے علاوہ، اگر ظاہر ہے کہ معاملات ابھی تو اس وقت جنگ ہی سٹوری ہے، اگر معاملات جو ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ایک سٹوری کی ایک لائف ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ایک اور سٹوری اس کو ریپلیس کر لیتی ہے. when things get back to normal، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور آپ جس طریقے سے اگر یہ جو مثبت چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوئی ہیں یہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے آپ نے اتحاد کرنا تھا، وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ PTI میں کوئی اندرونی اتحاد نہیں ہے تو وہ کسی اور سے کیا اتحاد کریں گے؟ سن لیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. جی حامد رضا صاحب. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کسی بھی الائنس کے حوالہ سے جو پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے وہ اس پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کے لیے اسپیکر اسد کیسر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کی بات چیت ہوئی، رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہم ایشو بیسڈ تعاون کا فیصلہ کریں گے. تو موسٹ ویلکم جی، ٹھیک ہے، ایشوز کے اوپر ہم فیصلہ کر لیں گے، جس ایشو پہ ہم اکٹھے چل سکتے ہیں تو ہم چلیں گے. فلاں بل آیا اس پر کیا کرنا ہے، جوائنٹ اسٹریٹجی ہے جو یا بھی نہیں، فلاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ بھی تو پازیٹیو ہی ہے نا سر، اس میں نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے. ایشو بیس کے اوپر اگر آ گئے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حکمت عملی کرنی چاہیے، اس کے اوپر کیا حکمت عملی کرنی چاہیے، کہاں پہ ہمارا تعاون جو ہے وہ سڑکوں پر ہو سکتا ہے، کہاں پر ہمارا تعاون پارلیمنٹ کی حد تک محدود رہے گا، کہاں پر ہمارا آپس میں اختلاف رائے ہے، اگر یہ اس بات تک بھی آ گیا تو ٹھیک ہے سر. تحریک دوسری بات میں نے آپ کو اس نوکی صاحب بتاؤں سر، یہ اب جس طرح چیزیں اگلے 10-15 دن میں انفولڈ ہوں گی اس سے پتہ لگے گا کہ پاکستان میں یہ جو اس وقت قومی یکجہتی کا ماحول ہے یہ کیسا رہے گا، کیسا جائے گا. اس پر بلڈ آن کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ البتہ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی اس سے میں جو نتیجہ، لیکن میں آپ کے توسط سے نون لیگ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس قوم کی حصے مزاح بہت زبردست ہے. میرا تو ویسے بھی چونکہ تعلق فیصل آباد سے اور وہاں کی حصے مزاح کے بارے میں آپ کو پتہ جو کہا جاتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے سپوکس پرسنز کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے یہ جو جنگ جیتنے کا کریڈٹ دینے کی کوشش کی ہے میاں صاحب کو، یا آپ نے نا کھچ ہی ماری ہے، اور کھچ بھی وہ ماری ہے جس پہ کوئی ہنس بھی نہیں سکا. لوگوں کو لائٹ کریں. مجھے بریک پر جانا ہے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر پایا ہوں کہ سیز فائر شاید ابھی ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا. جتنی کدورتیں ہیں، جتنی دوریاں ہیں، جتنی بد اعتمادی ہے سیاسی جماعتوں میں، جو کہ اگرچہ ختم ہو جانی چاہیے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور ویڈیو لنک کے ذریعے علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل چودھری صاحب, جنگ پاکستان جیت گیا, جنگ کا سیاسی خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے ایک بہت خوبصورت جملہ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھنے کو ملا, اور آپ کی اس جملے کی تعریف جو ہے وہ دہرائے بغیر ہو نہیں سکتی کہ آپ اس لیے لوگوں میں پاپولر نہیں ہوئے کہ آپ نے جنگ جیتی ہے. آپ اس لیے پاپولر ہوئے کہ لوگ آپ اس سے لڑے جس سے لوگ آپ کو لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. بڑا خوبصورت یہ آپ نے خلاصہ کیا ہے. تو پولیٹیکلی ہمارا ایک قومی جذبہ جو ہے اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک نیشنل وکٹری ہے. یہ پوری قوم کی وکٹری ہے, پوری فوج کی وکٹری ہے, ہمارے ان سویلین شہداء کی وکٹری ہے, میڈیا کی وکٹری ہے. ہمارا میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے ورلڈ اوور اسٹیبلش ہوئی ہے. یعنی فیکٹس کے ساتھ جنگ کے دوران جب انڈین جو گودی میڈیا ہے سریندر مودی کا, انہوں نے لاہور میں ایک بندرگاہ بنا کر اس پر قبضہ بھی ایک تو نہیں نا, انہوں نے کوئی چیز سچ کہی نہیں, اور ان کے اپنے اب تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ آپ جو ہے ارون شورے جیسا سینئر جو بندہ ہے, میں نے ان کی وہ از اے ویری اولڈ پولیٹیشین, تو انہوں نے کہا کہ اٹس اے شیم فار دا, اٹس اے نیشنل شیم کہ آپ جو ہیں اپنے ملک کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے نیریٹو گھڑا جو ملک میں ہو نہیں رہا, آپ کو جغرافی کا پتہ نہیں ہے, جو آپ کو آ رہا آپ کر ہی جا رہے ہیں. یعنی قلعہ سیف اللہ میں سب میرین بیس اڑا دی گئی. یار فار ہیون سیک, آپ کو پتہ بھی قلعہ سیف اللہ میں تو شاید سڑک بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ان کے ریناؤنڈ جو بہت بڑے بڑے اپنی طرف سے وہ مارکیٹنگ اچھی کرتے ہیں نا, فلمیں جو ہوتی ہیں ڈبہ فلمیں ہوتی ہیں لیکن مارکیٹنگ کیسی کرتے ہیں ان کی کہ وہ بجٹ پھر بھی پورا کر جاتی ہے. تو انڈیاز نے پورا جو یہ وار نیریٹو ہے یہ اس ہالی ووڈ کے اس پیٹرن پہ بنایا کہ جو ہم کہیں گے وہ مل جائے گا. بھائی ادھر ابھینندن کو اس وقت اگر جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتے تو ابھینندن کو کوئی واپس نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت چکن آؤٹ کر کے یہ حکومت سے اس لیے خوش قسمت ہے کہ اس کی جو آرم فورسز کی کمانڈ ہے وہ بڑی دلیر ہے. چاہے آرمی چیف ہوں, وہ ایئر چیف ہوں, نیول چیف ہوں, وہ بڑے دلیر ہیں. اور انہوں نے دلیری دیکھیں نا سپاہی. آپ فیصل چودھری ہیں جی میں بتا رہا ہوں, دیکھیں میں پاکستانی ہوں, میں ایک شہری بھی ہوں. میری فوج جب جیتی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ آپ صحافیوں سے سچ کی توقع ہوتی ہے, ڈاکٹر سے شفا کی توقع ہوتی ہے, وکیل سے ذہانت کی توقع ہوتی ہے, اور فوجی سے دلیری کی توقع ہوتی ہے. یہ ایک میتھ ہے, ایک فلسفہ ہے. تو جہاں پہ دلیری ہماری فوج نے دکھائی اور ایئر فورس نے تاریخ رقم کر دی ہے, اس کی اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو زیادتی ہوگی. اور جس طرح سے ہمارے جوانوں نے ایک اب تو 2025 کی وار ہے نا جی, وار فیئر چینج ہو گیا اور پتہ لگا کہ سپیریورٹی کیا ہوتی ہے. آپ ہمیں نیچا دیکھتے تھے, آپ ہمیں تکبر کے انداز سے دیکھتے تھے, ہم نے آپ کے تکبر کو ہم نے تدبر سے پوری قوم نے جو ہے آپ کو زیر کیا, اس کو خاک کر دیا. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ ہم کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے تعریفیں کی جا رہی ہیں. یہ میں ذرا سنوا دوں پروڈیوسر صاحب, یہ عطا تارڑ صاحب نے پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے, یہ بھی کوئی چشم فلک نے ایک حیران کن منظرنامہ دیکھا ہے, سنوائیے. علی گوہر بلوچ صاحب, انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو گیا, کیا پاکستان میں پولیٹیکل سیز فائر بھی ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی اور بلا وجہ ایک وہ جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا کہ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. یقینی طور پر جو انڈیا کے اندر اس وقت دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا وہ جس نے بھی کیا, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ثبوت نہیں دے سکے تو پھر وہ کروانے والا بھی مودی خود تھا. ہماری ہمدردیاں تو بحیثیت انسان ان لوگوں سے کی ہیں جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایشیا کا وہ اپنے آپ کو اسرائیل بنانا چاہتا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ وہ نیست و نابود کرے گا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ارادے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خاک میں ملے وہ پوری دنیا میں دیکھیں. نہ صرف اس کو جنگی محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی بلکہ آپ دیکھیں سفارتی محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی. میڈیا کا دیکھ لیں, صحافت کا دیکھ لیں, جتنا انہوں نے جھوٹ بکا, جتنی ان کے میڈیا نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو برا بھلا کہا, وہ اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے اور ہر محاذ پر ان کو شکست ہوئی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اتحادی ممالک تھے انہوں نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. خاص طور پر اس موقع کے اوپر جو چائنا نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا, مڈل ایسٹ نے پاکستان کا ساتھ دیا, سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا, دیگر ممالک بھی, ترکی نے ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ممالک اور بھی ممالک جن لوگوں کی دعائیں یا ہمدردیاں یا کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہمارے ساتھ تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے بھی انتہائی باحثیت پاکستانی مشکور ہیں. جہاں تک آپ یہ بہرحال آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی قوموں میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے شاید ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر ایک دفعہ پھر ہم باحثیت قوم اکٹھے ہو گئے, اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر بھی ایک دوسرے کے ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, فیصل چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ظاہر ہے اگر وہ اچھی بات کریں گے تو ان کی بات کو ضرور سراہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے افسوسناک کردار یہاں پر بھی کیا اور وہ باتیں انتہائی قابل افسوس ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ مطلب ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے, جن کی ہاں جو ہے وہ انڈیا کی ہاں کے ساتھ مل رہی تھی, جو انڈیا کے میڈیا کے ساتھ وہ مطلب ہے کہ مل کے گفتگو کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اب ان سے سپیس کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک سیز فائر پہ آپ ہمیں بتائیں کہ پولیٹیکل سیز فائر اس سچویشن میں کیا ممکن ہے, آپ کی جماعت میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, میں بائی اینڈ لارج اس بات کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی مخالفین بھی تسلیم کریں گے. جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ مطلب ہے کہ میں نے جب بھی کئی موقعوں پہ میں نے دیکھا ہے, ماضی میں بھی دیکھا ہے, وہ ایک ہمبل مزاج ہے, برداشت کرنے والی ہے اور سمجھداری کے ساتھ چلتے ہیں, جذباتی ڈاکٹرائن پر ہم عمل نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ گیند پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے. اگر وہ دیکھیں جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے, ہم اس بحث میں نہیں, میں کوئی تنقید کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا, 9 مئی والے واقعات کے اوپر ان سے بالکل ہی مکر جانا یہ نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کو فراموش پاکستان نہیں کر سکتا. وہ واقعات کو نون لیگ نے نہیں کروائے. جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو نیشن کے سامنے بتانا ہوگا کہ یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر غلطی ہوئی ہے تو پھر وہ اس چیز کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان قصوں کو دہرانے کی بجائے ہمیں ان چیزوں کو بھلا کر آگے کی طرف بڑھنا ہے. لیکن آگے ہم اسی وقت بڑھ سکتے ہیں جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, جب ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان غلطی کرنے والوں کو بھی نشاندہی کی جائے کہ یہ لوگ ان چیزوں میں ملوث تھے. آج وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مدعی سست اور گواہ چست. بھائی ایک طرف وہ جو ڈالرز کما رہے ہیں یوٹیوب کی طرف, ان کو نہیں خیال کسی کی, نہ ان کو پاکستان نظر آ رہا ہے, نہ پاکستان کی افواج نظر آ رہی ہیں, ان کو وہ صرف ڈالر نظر آ رہے ہیں. اور وہ افسوسناک بات ہے, وہ کوئی بھی ہو, اس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. علی گور بلو صاحب, میں سمجھتا ہوں علی گور بلو صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب, ابھی علی گور بلو صاحب نے کہا کہ گیند جو ہے اگر پولیٹیکل سیز فائر کرنا ہے تو گیند تو پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. تو ایسا کون سا سٹیپ ہے آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی لے سکتی ہے جس سے ایک پولیٹیکل سیز فائر یا ایک لارجر کنسنسس, کم از کم جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں وہ ڈاؤن جس طریقے سے ہوئے ہیں یہاں پر مینٹین رہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے؟ کی پھال ایلنڈ کی کریں, جیلوں میں وہ ہیں, گھر ان کے آپ نے گرا دیے ہیں, کارکن ہمارے اٹھا لیے ہیں, سمبل آپ نے ہماری پارٹی سے لے لیا ہے, سارا کچھ تو کر لیا ہے. عمران خان 2 سال اندر ہے, اس کی بیوی بھی اندر ہے.
بہنوں کے ساتھ جو باہر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. کیا کرے پی ٹی آئی؟ بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کون سا ظلم سہے جو ان کی سیٹسفیکشن ہو. بتائیں نا حکومت بھی سر کہ کون سی ایسی بات حکومت چاہتی ہے کہ وہ کرے. اب میرے گلے میں آپ 9 مئی کا ڈھول باندھ دیں اور مجھے کہ معافی مانگے، نہ میرا لینا نہ میرا دینا. جن کا لینا دینا تھا آپ نے ان کو پریس کانفرنسز کرا کے اپنے آئی جی سے چھوڑ دیا، جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کا اور سیاست کو خیر آباد کا. ٹھیک ہے، ان کو تو آپ نے برالجمہ قرار دے دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے وہ ہیں اصل میں جو پریس کانفرنسز کر کے راہ فرار اختیار کر چکے. تو آپ ان کے نام ان کے آئی جی نے سٹنگ آئی جی نے لیے نا، میں نے تو نہیں لیے. مراد راز، اگر خدیجہ شاہ 8 مہینے قید کاٹتی اور دلیپ عباس 7 والی سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں کاٹتی تو پھر پولیٹیسائز معاملہ نہ کنسیڈر کیا جائے کہ نہ کیا جائے. شاہ محمود قریشی جو کہ وہاں پہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کراچی میں تھے، شی واز ایڈمیٹڈ ٹو آغا خان، ان کو آج تک آپ نے رکھا ہوا ہے، تو جو ہے آپ کیا کنسیڈر کریں گے؟ باقی جو دوست ہمارے لاہور میں قید ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کا کرائٹیریا 9 مئی کا ہے کیا؟ 9 مئی کو آپ نے 2 سال جتنا پھینٹا پھیرنا تھا، 35,000 بندے کا جو سپریم کورٹ میں رپورٹ ہے، کتنی جگہ پہ 10 جگہ پہ آگ لگی تھی. 35,000 بندہ، میرے جیلم سے 150-200 بندہ اٹھا لیا، ان کا کوئی نہ لینا نہ کوئی دینا. صرف وہی لسٹیں ابھی بھی وہ جو ان کو ہم نے. آپ نے 9 مئی کو پولیٹیسائز کر دیا. آپ نے حکومت نے اس کی آڑ میں اپنی حکومت چلائی ہے. آپ نے 9 مئی کی آڑ پہ اپنی سیاست چمکائی ہے. اب میں بات کروں گا تو بری لگے گی کہ میاں صاحب کے منہ سے لفظ تک نہیں نکلا جنگ کے دوران. یہ 9 مئی جنگ کے دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. آپ بتا دیں کب کچھ کہا. انہوں نے مودی کی مذمت کی ہے، بھارت کی مذمت کی ہے، میاں نواز شریف کی بات کر. آپ جو مرضی کہیں، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب جو ان کے بڑے قریبی بھی ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ مشاورت کے لیے اکثر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. سنوائیں جی عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا. بھارت کے در و دیوار ہلا دی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں عرفان صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، عمر کا لحاظ کرتے تبصرہ نہیں کروں تو بہتر ہے. مطلب بڑا دبنگ انداز میں بولنے ہیں، زبان ہلائی ہے یا نہیں ہلائی. یار کوئی گفتگو کرتے ہوئے، کوئی خوشامد کرتے ہوئے، اتنی بڑی نیشنل وکٹری ہے، اس کو پولیٹیسائز آپ کر رہے ہیں. میں نے تو حقائق بیان کیے نا کہ 9 مئی سے بڑا اس جنگ میں جیت کا آپ کہتے ہیں، آپ اردلی کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب فارم 47 کی حکومت ہے. فیکٹ آف دا میٹر اس کے چیف ایگزیکٹو، چاہے آپ ان کے اوپر جو بھی کہیں، ملک کا وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف ہے، چاہے فارم 47 کا ہے چاہے فارم 45 کا ہے. جس وقت پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے، کریڈٹ سب سے زیادہ کس کو جاتا ہے اس جنگ کے جیتنے کا؟ قوم کو، فوج کو. قوم کو، پھر فوج کو. دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ساری، ان کو جاتا ہے. کوئی حکومت میں ہے، جو اپوزیشن میں ہے، جو باہر ہیں وہاں کے، جو باہر اندر سے. یہ جو جنگ لڑی گئی ہے نا حصہ، یہ لڑی گئی ہے یونیفائی ہو کے، متحد ہو کے. اس میں سب نے اپنے اپنے اختلافات کو پیچھے ڈالا اور دشمن کے سامنے. جب 30 اپریل کو میری عمران خان صاحب سے پہلگام کے بعد ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ عمران خان اپنے جو ذاتی درد ہے، مخاصمت ہے، اس کو پاکستان کے مفاد سے اوپر رکھیں گے. لیکن عمران خان نے اپنے نہ مقدمات کی بات کی نہ رہائی کی بات. اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے خلاف، اور پوری پارٹی کو متحد ہونے کا، پوری قوم کو متحد ہونے کا میسج بھی دیا. اس کے بعد جو کل بات کی ہے وہ دیکھیے بات کتنی خوبصورت ہے. یعنی جیل میں بیٹھے بھی مورال بلند ہے ان کا. جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا جی، یہ جو کرائسس ہوتے ہیں، یہ لیڈرشپ کو آپ کو اچھا کل کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے اوپر میں آتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بال آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کورٹ میں، اب آپ نے کیا ہمیں پھانسی لگانا ہے، کیا آپ نے اور کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بس کریں، اب ختم کریں اس کو، سیاسی لڑائی کو ختم ہو جانا چاہیے. نہیں دیکھیں، یہ مطلب ہے کہ آپ اتفاق ایسا کہہ لیں کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی آزمائش کا وقت آیا ہے تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. 28 مئی کو جس طرح سے نواز شریف صاحب پوری دنیا کے سامنے ڈٹے تھے، وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے سیاسی مخالفین تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. ہم نے اپنا کردار دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں یا اس بات کو نہیں کرتے. دوسرا، آج وقت آیا، بالکل نواز شریف صاحب کی مکمل رہنمائی حاصل رہی، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب تھے.
وہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت میں تھے، اور جس طرح سے حکومت اور جس طرح سے وزیر اعظم اور جس طرح سے باصیت حکومت اور پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کے جو لایا عمل اپنایا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ حکومت کو کریڈٹ دے دیا جائے یا افواج کو دے دیا جائے، بالکل پاکستان کی افواج کی قربانی، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو جاتا ہے، اپوزیشن کو جاتا ہے، حکومت کو جاتا ہے، فوج کو جاتا ہے، قوم کو جاتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو افواج کو بائی پاس کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب افواج نہیں، کریڈٹ تو ایئر فورس کو جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے، ایئر فورس کو بھی جاتا ہے نا، یہ تو وہ کون لوگ ہیں؟ میری گزارش سن لیں، تمام پاکستان کے جو سٹیٹ کے سیکیورٹی کے آرگنز ہیں تمام کو جاتا ہے۔ یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، پی ٹی آئی نے بھی یہ دیکھنا ہے، نون لیگ نے بھی یہ دیکھنا ہے، افواج نے بھی یہ دیکھنا ہے، قوم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے چہرے، ان لوگوں کے چہرے پہچاننے یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج نہیں، کریڈٹ ایئر فورس کو جاتا ہے۔ وہ کون سی شرارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، ان کے چہرے پڑے۔ کیونکہ فیصل چودھری صاحب تو یہ بات نہیں کرتے، اور لوگ بھی نہیں کرتے، چند لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں، اور یہ بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بہت اچھے سے، بارڈر زیادہ دور نہیں ہے جہلم سے، تو یہ ان کو اندازہ ہے وارفیئر بھی کیسے ہوتی ہے، ان کی سرزمین سے بہت سے شہداء بھی ہیں، غازی بھی ہیں جو پاکستان کے دفاع میں مصروف رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات تو دیکھیں اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنگ کائنیٹک ڈومین میں جو لڑی جانی تھی وہ تو 4 دن میں ہو گیا، اس کا نتیجہ نکل آیا، پاکستان جیت گیا۔ لیکن یہ ایک طویل جنگ ہے جس میں انڈیا نے عزائم واضح کر دی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، ہم صرف دہشت گردی پہ کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پانی روکا ہے وہ پانی روکا رہے گا، معطل کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کو۔ تو یہ جنگ تو لمبی چلنی ہے۔ اس کے لیے سوال تو یہ ہے کہ کیا جو انڈیا کے ساتھ لڑائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی لڑائی بھی جاری رہے گی، یا یہ جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے یہ جو یونٹی کا اس وقت ایک پورا ماحول ہے اس کو سولیڈیفائی کیا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ملک میں آپس میں سیاسی طور پر نفرتیں پھیلانے میں کس کا کیا کردار رہا ہے وہ بھی کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم تو ڈے 1 سے یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت نہ پھیلائی جائے، باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں لیکن پھر بھی ایک لائن ڈرا ضرور کریں کہ اس لائن سے آگے نہیں جانا۔ لیکن جس طرح سے قوم کو دھڑوں میں تقسیم کیا گیا، کس طرح سے پاکستان کے عوام کے جو ہیں وہ آپ کی آرمی کے خلاف، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا، اس کی مثال تو پاکستان میں پہلے نہیں ملتی۔ یہ وہی غلطی ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا اگر ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو ہمیں بھی اس کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آج نواز شریف صاحب پر یہ بات کریں کہ جی نواز شریف صاحب تو بول نہیں رہے تھے۔ تو میں اگر کہوں کہ جب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تو پھر اور کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں، وہ بھی ویڈیو سارے دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب محب وطن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور سیاسی لیڈر کے اوپر محب وطن نہ ہونے کا لیبل لگایا جائے۔ تو ایسے موقعوں پر کسی کو بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر ہم نے مل کے جنگ لڑی ہے، پوری قوم پاکستان کے افواج کے ساتھ اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہم پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے عطا تارڑ کی آپ نے خود بات سنا اور آپ خود کہہ رہے کہ آپ کے لیے بھی یہ ایک سرپرائز تھا، لیکن اس بات کو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، آپ ایسے الفاظ، میری انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کسی پی ٹی آئی کے بندے سے توقع، اتنے ذمہ دار بندے سے توقع کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے عطا تارڑ بات کر رہا تھا کہ وہ کسی سٹیج پر کھڑے ہو کے سابقہ دور بھی گزرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چلیں ان کے کسی بندے کو بٹھا، چلیں جس سے تشفی ہوگی ان کو بٹھا کے ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ جیل کے معاملات بھی دیکھتے رہے، جیل میں چیزیں اندر باہر کیسے آتی جاتی ہیں، یعنی اگر کسی نے خط لکھنا ہے تو وہ کیسے جائے گا، آپ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں اس کے۔ یہ بتائیں اس تمام وقت کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کا جو خط آیا ہے یہ کیسے آ گیا؟ ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ آرٹیکل کیسے چھپا؟ وہ جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی وہ ملاقات عمران خان کے سسٹرز کی کیسے ہوئی؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اب یہ ظاہر سوالات موجود ہیں کہ کیا واقعی یہ ایک ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ وی آر فیسڈ ود بگر لارجر ایکسٹرنل اینیمی،
کیونکہ انڈیا کے ساتھ اب لڑائی ہے تو اس لڑائی کو سمیٹا جائے؟ دیکھیے جہاں تک تو ہندوستان کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے، جو وہاں پہ سرنڈر مودی ہے، اس پہ جتنا پریشر ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایک ایڈونچر ضرور کرے گا. صحیح. لہٰذا اس وقت ہم سب کو متحد ہو کے، یکسو ہو کے ہندوستان کے خلاف بالکل ایک جیسے ایک یک جٹ بن کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ یہ بہت ہی ایک چالاک، مکار اور عیار لوگ ہیں. دوسرے ان کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ استعمال کریں گے ہمارے جو دوسری سرزمین ہے. جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن جادو کے بعد پاکستان ایجنسیز نے ایک اور بھی جاسوس، آج مجھے میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ وہ بھی پکڑا گیا. تو اب وہاں پہ یہ معاملات ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کوٹ لکھپت کے معاملات کو تو میں نہیں دیکھتا. یہاں سے کوئی چیز نہیں آتی، یہاں سے تو پینسل کاغذ بھی نہیں باہر آتا، وکلاء کو بھی نہیں لینے دیا جاتا. نہیں، قومی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت نامی آرٹیکل باہر آنا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے میری بات سنیں، میں نے جو پہلے بھی بہنوں کو نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی تھی، جس پہ بہت انگلیاں ہم پہ بھی اٹھ گئیں، پھر میں نے جانا چھوڑ دیا کہ بھئی دیکھیں مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے بہنوں کی نہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ان کی ذرا دل آزاری ہوتی ہے، ہماری اگر ہو جاتی ہے. تو اس سے میسج اچھا آیا کل، ٹھیک ہے نا، پازیٹیو میسج آیا. عمران خان پازیٹیو آدمی ہے. آپ پہلے دن میں ملنے جاتے تو اس دوران، ان حالات کے دوران انہوں نے اچھا میسج دینا تھا. کبھی بھی وہ ایسا میسج نہیں دیتے جس سے کچھ گھبرانے کی ضرورت تھی. بات یہ ہے سر کہ اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت پاکستان کو رہے گی، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کو اگر ہم نے، ہماری بہت ساری اس میں اور چیزیں ایسی ہیں جس پہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمارا جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو ملک کو دوبارہ آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی، جو ہارڈ اسٹیٹ کا کہتے ہیں نا جو فلسفہ ہے کہ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کے مطابق وہ چلانے کی ضرورت ہے. عدلیہ کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کا جو سرنڈر ہے اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایک نارملسی کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور اب وہ موقع ہے جس پہ ایک تو کیونکہ یہ جنگ کے بعد تمام جو تلخیاں ہیں وہ پیچھے ہوئی ہیں، پبلک میں بھی ایک وہ تلخی کا لیول کافی کم آیا ہے. تو اب یہ موقع ہے. اب اس جو دیکھیں جو فاتح ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ پھر اندر بھی اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جس فاتح نے ملک میں حالات ٹھیک رکھے، دشمن اس کا کچھ نہیں کر سکا. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ہے کہ یہ ریئلائزیشن جب ہمیں ہے اور اب ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، امید یہی ہے کہ پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ لڑائی جو 4 دن پاکستان کی سرحدوں پر موجود تھی، جس میں ہم نے دشمن کو مات دی، وہ لڑائی ہم نے جیت لی، لیکن دشمن غائب نہیں ہوا، وہ موجود ہے اور اس کے عزائم بڑے واضح ہیں. نریندر مودی نے جو اس وقت پوسچرنگ لی ہے اور اس شکست کے داغ کو لگتا یہ ہے کہ وہ دھونے کی کوشش کرے گا. ایک ایسے وقت میں ہمیں ایک متحد پاکستان، ایک مضبوط پاکستان اور اپنے فوکس کے اوپر تمام تر توجہ مرکوز رکھا ہوا پاکستان، اس کی ضرورت ہے. ہم سب کو یہ امید اور یہ توقع رکھنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ریئلائزیشن پاکستان کی تمام لیڈرشپ اکراس دا بورڈ اس پر اس کو یہ ریئلائزیشن ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.